على آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریف محبی فی اللہ عالم باعمل حضرت علامہ مولانا پیر اجمل تیبی صاحب دامت برکات الملک قدسیہ خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ اکبر علی صاحب زندہ مجدور قابل صد احترام علماء کرام حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج ہم سب حضرت علامہ مولانا حافظ اکبر علی صاحب کے والد مرحوم و مغفور کے سالانہ عرس پاک اور اصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ والدین بڑے ہی خوش قسمت ہیں جو اپنے پیچھے ایسے ہیرے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ وہ والدین بڑے ہی قسمتوں والے ہیں کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پیچھے ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں ان کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں۔ سرکار کی حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف میں ہے، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال کا جو دفتر ہے، رجسٹر ہے، وہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ کتنے اعمال؟ 3 اعمال۔ ان 3 میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اگر تو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے تو سمجھے وہ بہت بڑا خزانہ چھوڑ کے گیا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اس مرحوم کی اولاد السلام علیکم یا رسول اللہ تو وہ والدین کتنے خوش قسمت ہیں جن کے پیچھے ان کی اولاد ان کے لیے اصال ثواب کرتی ہے۔ اتیان الارواح پڑھ کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہر جمعرات کو والدین کی روحیں گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور دیکھتی ہیں کون ہے جو ہمارے لیے اصال ثواب کرتا ہے، ہمیں تحفے پیش کرتا ہے، ہمیں انعامات دیتا ہے۔ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا ختم شریف پڑھتے ہیں یا معقولات و مشروبات ثواب کی نیت سے ہم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اپنی شان کے مطابق اور روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ان مرحومین کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان کے وہاں انہوں نے مراقبہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام اہل قبور خوشی منا رہے ہیں اور ان کو کچھ تحفے دیے جا رہے ہیں اور وہ تحفے لے رہے ہیں، فرشتے دے رہے ہیں، وہ تحفے لے رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ ایک بزرگ کونے میں بیٹھے پریشان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ یہ سارے اہل قبور جو ہیں خوشیاں منا رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، ایسے لگ رہا ہے عید کا سما سا بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت اصل بات یہ ہے کہ ان کی اولاد نے ان کو اصال ثواب کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اللہ تحفے ان کو دے رہا ہے، سبحان اللہ، میری اولاد نے مجھے اصال ثواب دی۔ اللہ، تو وہ والدین کتنی حسرت کرتے ہیں جب قبر میں والدین پہنچتے ہیں تو اگر اولاد اصال ثواب نہ کرے، میں سمجھتا ہوں
عزیز القدر محبی فی اللہ حافظ اکبر علی صاحب کے والد مرحوم و مغفور بڑے خوش قسمت ہیں جو اپنے جن کے بیٹے ان کے لیے اصالِ ثواب کر رہے ہیں. آپ بھی نیت کر لیں, ہم روزانہ تو نہیں, ہر جمعرات کو اپنے والدین کو اصالِ ثواب کیا کریں. ویسے آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں اگر پنجگانہ نماز ادا کریں. اگر پنجگانہ نماز ادا کریں, اتحیات میں بیٹھے, تو اس میں دعا ہی ہم یہ مانگتے ہیں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. ہم اس میں دعا ہی یہ مانگتے ہیں, پروردگار ہمیں بھی بخش دے, ہمارے والدین کو بھی بخش دے. والدین اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. ساری نعمتیں ایک طرف, والدین کا وجود ایک طرف. ساری نعمتیں ایک طرف اور والدین کا وجود ایک طرف. ہم دنیا میں خود نہیں آئے, والدین کے وجود کے سبب ہم دنیا میں آئے. نہ آسمان سے گرائے گئے ہیں, نہ زمین سے اگائے گئے ہیں. انسانیت کا آغاز والدین سے ہوا ہے. انسانیت کا آغاز والدین سے ہوا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے جا بجا کئی مقامات پر, 26 مقامات پر اللہ نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا ہے, اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے, وہاں اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی ذکر کیا. جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے متصل, وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی ذکر ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, فیصلہ فرما دیا آپ کے رب. کس نے فیصلہ فرمایا؟ آپ کے رب نے فیصلہ فرمایا. اگر سپریم کورٹ کا جج, چیف جسٹس صاحب فیصلہ فرما دیں تو پھر ہر کوئی اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. چیلنج کرے گا تو وہ جیل میں لے جائیں گے. اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. ساری کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. ایک دفعہ محبت سے کہنا اللہ, دل پہ ضرب لگائے نا, آپ کو پتا چلے دل کیسے ذاکر ہوتا ہے. جب آپ محبت سے کہیں گے اللہ, دل ایسا ذاکر ہو جائے گا کہ دل کے سارے زنگ ہی اتر جائیں گے. دل کے سارے زنگ اتر جائیں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے, حکم دے دیا ہے. کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہی عبادت کے لائق. تم کسی اور کو سجدہ نہ کرنا, کسی اور کی بارگاہ میں پیشانی نہ جھکانا. پیشانی جھکے گی, بندگی ہے, انسان بندگی کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا تو پھر اللہ اس میں راضی ہو جائے گا, اللہ خوش ہو جائے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم صرف اللہ, ہم کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور نہ ہم کسی نبی کی عبادت کرتے ہیں. ولیوں سے محبت ہے, تعظیم ہے, نبیوں سے بھی محبت ہے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں. ان کی تعظیم. حضور کی شریعت میں تو سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی ہے. بعض لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں قبروں میں جا کے تم سجدے کر رہے ہو, تم ان کو جا کے چومتے ہو, ایسے کرتے ہو, یہ سجدہ ہو جاتا ہے. جو اعتراض کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں سجدہ کرنے کی شرائط کیا ہے. کون کون سے اعضاء زمین پہ لگے تو سجدہ کہلاتا ہے,
اور سجدے کے لیے نیت بھی شرط ہے، نیت بھی ہونی چاہیے. لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا جہاں فتنہ پھیلتا ہو وہاں پھر چومے نہ اہل مزار کو، ان کو مزار، بالخصوص علماء جب کسی مزار پہ جائے تو وہاں مزار والے کو چومے نہ، کیونکہ علماء کا عمل لوگوں کے لیے حجت بن جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ. نہ کسی ولی کو الہ مانتے ہیں، نہ کسی غوث کو الہ مانتے ہیں، نہ کسی نبی کو الہ مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہم رسول اللہ کو بھی الہ نہیں مانتے، ہم تو حضور کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت. ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے. ہمیں تو رسول اللہ نے بتایا ہے سجدہ کرنا ہے تو صرف رب کو سجدہ کرنا. صحابہ نے ایک موقع پہ کہا نا اونٹوں نے آ کے سرکار کو سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں. حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اگر اجازت دیتا. تو پتا چلا کہ ہم نبیوں ولیوں کی کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزتوں ان کی شانوں کو مانتے ہیں، لیکن ان کو ہم الہ نہیں مانتے. الہ کون ہے؟ اللہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اس سے ایک اور نقطہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ پانی کی پوجا نہیں کرتا، گنگا جمنا کو الہ نہیں مانتا، مسلمان آگ کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان سورج اور چاند ستاروں کو نہیں مانتا، مسلمان اللہ کو مانتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک یہ بھی المیہ ہے، آج کل کی جو رسمیں ہیں، جو توہمات ہیں، وہ انگریز وہ کافروں والی کفار مکہ والی جو رسمیں آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. ہم نے کسی ستارے کو دیکھا تو فوراً ہی اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ ستارہ یہ کام کرے گا، یہ ستارہ مریخ ستارہ یہ کام کرے گا، فلاں ستارہ یہ کام کرے گا. ستاروں کی کوئی اپنی تاثیر نہیں ہے. اسی طرح آپ پہ ہم نے پتھر ڈال لیا انگوٹھی بنا کے، اور ہم کئی لوگوں کو سنا ہے، میں نے کئی بزرگوں کو سنا ہے. میں پوچھتا ہوں جناب یہ آپ نے کیوں انگوٹھی ڈالی ہے، پتھر کیوں لگایا آپ کے اوپر، انگوٹھی کیوں ڈالی ہے پتھر بنا کے؟ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ پتھر ڈالا ہے نا مجھے بڑا سکون ملا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کئی بزرگ کہتے ہیں، کئی نوجوان بھی کہتے ہیں جب سے میں نے یہ پتھر ڈالا ہے نا انگوٹھی بنا کے مجھے بڑا سکون ملا ہے. یاد رکھیں پتھر کی اپنی کوئی تاثیر نہیں، پتھر کی کیا ضرورت کہ وہ آپ کو سکون دے سکے. پتھروں میں انسان سکون تلاش کر رہا ہے، سکون تو ملے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون کی تلاش ہے تو اللہ کے ذکر میں آ جاؤ، اللہ کی محبت میں آ جاؤ. پتھروں میں سکون ڈھونڈنے والوں قیامت والے دن یہ پتھر تمہارے کام نہ آئیں گے، یہ ستارے تمہارے کام نہ آئیں گے، یہ سورج تمہارے کام نہ آئے گا، یہ چاند تمہارے کام نہ آئے گا، یہ آگ تمہارے کام نہ آئے گا. قیامت والے دن اللہ کا ذکر کام آئے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے ان کے دلوں پہ اللہ سکون کے دروازے کھولتا ہے. آج کا انسان اس کشمکش میں بھی زندگی گزار رہا ہے. اسی کشمکش میں فلاں کی بڑی تاثیر ہے، فلاں کی بڑی، کبوتر اڑا لیا تو کبوتر کی بڑی تاثیر ہے، بڑا کام فال نکالنا شروع کر. حضور آئے، حضور نے یہ چیزیں ختم کر دی. صرف قرآن ہے اور حدیث ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہمارے پاس خزانہ ہے قرآن کا اور حدیث کا. قرآن کو پڑھے پھر بھی سکون ہے، رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرے پھر بھی سکون ہے. قرآن پاک کی تفسیر حدیث ہے.
وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور فرمایا والدین کے ساتھ کیا کرو؟ کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ۔ شعب الایمان کی روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صبح اٹھے، حضور نے فرمایا عائشہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ کیا خواب دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، جنت کو دیکھ رہا ہوں، ایک محل بنا ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت، اور جنت میں مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے، بڑی سونی اس کی آواز تھی، جنت میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا فرشتوں یہ کون ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جنت میں بیٹھ کے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام حارثہ بن نعمان ہے، آپ کا غلام حارثہ بن نعمان ہے۔ حضور نے فرمایا کذالک البر، کذالک البر، کذالک البر، جو والدین کا ادب کرتا ہے اللہ اس کو ایسی ہی شان عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا کذالک البر، جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا ہے، والدین کا ادب کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کو ایسی ہی شان عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا حضور نے فرمایا وہ اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت۔ پتا چلا والدین کی خدمت کرنے سے جنت میں اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا، جنت میں بیٹھ کے وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، جنت میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ جنت کیسے ہے؟ اگر تو تم ان کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی، ان کا حکم مانو گے تمہیں جنت مل جائے گی، ان کی اطاعت کرو گے تمہیں جنت مل جائے گی، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے پھر دوزخ تمہارے مقدر ہے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ والدین کے نافرمان کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ ترمذی شریف کی روایت کہ والدین کے نافرمان جو ہے اس کے علاوہ اللہ ہر قسم کا گناہ معاف فرمائے، جب تک والدین خود نہ معاف کرے، جب تک والدین خود نہ معاف کرے اس وقت تک اللہ بھی معافی عطا نہیں فرمائے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس نے صبح کے وقت یا کسی وقت بھی محبت کی نگاہ سے والدین کے چہرے کی طرف دیکھا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا۔ کون سا حج؟ مقبول۔ ہم کتنا پیسہ لگا کے حج کرنے جاتے ہیں؟ آج کل کتنے پیسے 5-6 لاکھ روپے لگتے ہیں پرائیویٹ، میرے خیال سے اگر آپ کرنے جاتے ہیں تو ایک فرد اگر جائے پرائیویٹ ہی جائے تو 5-6 لاکھ تو اس کے لگ گئے، لیکن یقین پھر بھی نہیں اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مکہ شریف گیا، کعبے پہ نظر پڑی، دعائیں مانگ رہا ہے، حجر اسود کو چوما، دعائیں مانگ رہا ہے، ملتزم کے سامنے آیا دعائیں مانگ رہا ہے، خطیب نے کھڑے ہو کے محراب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے نوافل پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، طواف صاف کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، مقام ابراہیم پہ آیا، نفل پڑھے، پھر صفا مروہ کی سعی کی، وقوف عرفات مزدلفہ منع میں گیا، حلق کروایا، قربانیاں کی، صدر کیا، صدر طواف کیا،
नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हम मक्के से आते हैं और ये कहते हैं पता नहीं हज कबूल हो गया, लोग हाजी कह रहे हैं, लेकिन किसी को यकीन नहीं कबूल हुआ या नहीं हुआ, किसी को नहीं यकीन। लेकिन हुजूर ने एक सनद दे दी है कबूलियत, वो है माँ बाप के चेहरे को देखने पर। और एक हदीस मुबारक ने हुजूर ने इरशाद फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह किसके बारे में फरमा रहे? 3 बंदों का आपने नाम लिया, उनमें से एक वो था कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और बख्शिश ना करवा सका, उसकी नाक खाक आलूद। दूसरी ये रवायत थी, दूसरा शख्स वो जिसने बुढ़ापे में माँ बाप को पाया और अपनी खिदमत करके जन्नत को हासिल ना कर सका उनकी, उसकी भी नाक खाक आलूद। और जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पे दरूद ना पढ़े, जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पे दरूद ना पढ़े, उसकी भी नाक खाक आलूद। तो वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अक्सर ये हमने भी बचपन में स्कूल में ये हकायत सुनी थी, ये हकायत जो बयान कर रहा हूँ आप लोगों में भी किसी ने सुनी होगी कि माँ बूढ़ी हो चुकी थी, बेटा जवान हो गया। माँ याद रखें, जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो वो बुढ़ापा बचपने की तरफ लौट जाता है। वो ऐसे ही है जैसे बच्चे हैं, वो ऐसे ही है जैसे बच्चे हैं। माँ बूढ़ी हो चुकी, माँ ने बेटे के पास ही बैठा था, माँ ने कहा बेटा बाहर क्या होता है, ये कैसा शोर है? बेटे ने कहा माँ कोई शोर नहीं, वैसे ही है, आवाजें आ रही, गली में बच्चे खेल रहे। थोड़ी देर के बाद माँ ने फिर पूछा बेटा ये बाहर शोर कैसा है? कहा माँ कुछ भी नहीं है, बच्चे शोर कर रहे हैं। फिर तीसरी दफा पूछा बेटा ये शोर कैसा है? बेटे ने कहा माँ तुझे कितनी दफा समझाया है, बता भी दिए है, तू सुन नहीं सकती कि बाहर शोर हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ा वक्त गुजरा, माँ ने फिर पूछा, हत्ता कि माँ ने 10 दफा पूछा, 10 दफा पूछा बेटा बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है? बेटा गुस्से में आ गया। बेटा जब गुस्से में आया तो बेटे ने झिड़का माँ को, तो बेटे ने कहा, माँ ने कहा बेटा वो फलां जगह एक संदूक पड़ा है, वो तो उठा के लाओ। बेटा संदूक उठा के लाया, उसमें से एक धागा निकाला। कहा बेटा इस धागे को देखते हो, जानते हो? कहा नहीं माँ मैं नहीं जानता। कहा बेटा मैं जवान थी, बच्चा था, इसी तरह इसी मकाम पे बाहर बच्चे गली में शोर कर रहे थे, तूने मुझसे पूछा कि माँ बाहर क्या हो रहा है? तो मैंने कहा बेटा बाहर बच्चे खेल रहे। तूने मुझसे फिर पूछा, मैंने फिर यही जवाब दिया, फिर पूछा, फिर जवाब दिया, हत्ता कि तूने कितनी दफा तूने मुझसे पूछा और मैं तुम्हें यही जवाब देती। जब भी तू पूछता मैं तुम्हें अपने सीने से भी लगाती, तेरा माथा भी चूमती और खुश होकर तुझे जवाब दिया। हत्ता कि तूने 70 दफा पूछा, मैंने 70 दफा तेरा माथा भी चूमा और खुश होकर तुम्हें सीने से भी लगाया और यही जवाब देती बेटा बाहर बच्चे खेल रहे। आज मेरी थोड़ी सी बात पे तू शिकवे गिले कर रहा है। हमारे छोटे बेटे हो ना, छोटे बेटे, तो बेटा छोटा हो, हम उनके साथ बच्चे बन जाते हैं, उनके साथ बच्चे बन जाते हैं। जब मैं घर जाता हूँ, मेरी बेटी है तो मैं जाता हूँ तो उसके साथ मैं भी बच्चा बन जाता हूँ, घोड़ा बन जाता हूँ, मेरी कमर पे बैठ जाती है, खेलता हूँ उसके साथ। हमें फिर उस स्टेटस से नीचे आना पड़ेगा। बच्चों का ज़हन बहलाने के लिए हमें उस स्टेटस पे आना पड़ेगा, उनके मकाम पे आना पड़ेगा। हम बेशक कितने बड़े आलिम हो, फाजिल हो, बड़ा ओहदा हो, MP है, MNA हो, सदर वजीर आजम हो,
جب بچے کے سامنے جاتے ہیں تو بچے کے مطابق ہم رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ خوش ہو جائے، ہمارا بچہ کھیلے، ہم سے متاثر ہو، دور نہ ہو، ہم سے محبت کرے۔ تو جب والدین پورے ہو جائیں تو پھر آپ اس اسٹیٹس پہ اپنے آپ کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ان کے اندر بھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بڑھاپے میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اگر چڑچڑاپن آ جائے تو آپ پریشان نہ ہو، اب دکھی نہ ہو، اپنے آپ کو بھی ان کے مقام پہ لے جائیں اور یہ کہیں کہ اگر میں نہیں ان کی بات سنوں گا تو ان کی بات کون سنے گا؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اف کا لفظ بولا ہے۔ ہمارے استاد صاحب نور الانوار قبلہ پیر صاحب جانتے ہیں، درس نظامی کی اصول فقہ کی کتاب ہے، نور الانوار پڑھا رہے تھے تو یہی آیت آئی اس میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت۔ جو لفظ اف کے اوپر آئے نا تو استاد صاحب نے اس کی تشریح فرمائی۔ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ اف سے مراد یہ ہے کہ ترچھی نگاہ سے بھی والدین کو نہیں دیکھو، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اب یہ نگاہ میں کیا ہے؟ ایسے بھی نہ دیکھو کہ ان کا دل نہ دکھے، لیکن آج کا بیٹا پاس موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، والدین باتیں کر رہے ہیں، وہ موبائل کی دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ یہ بے ادبی ہے والدین کی۔ یاد رکھیں والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ کا رب بھی آپ سے ناراض ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ولایت کے اعلیٰ مقام پہ بھی پہنچنا چاہتا ہے، بڑی عبادت کار ہے، ریاضت کار ہے، لیکن ہے والدین کا بے ادب، پھر وہ رحمان تک نہیں پہنچے گا، وہ شیطان تک نہیں پہنچے گا۔ اور اگر کوئی اگرچہ تھوڑا سا گناہگار ہے، فرائض ادا کر رہا ہے ماں باپ کا ادب والا، والدین کا ادب اس کو مقام ولایت کے اعلیٰ مقام پہ لے جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی کا آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ رات کے وقت ماں نے، سردیوں کی رات ہے، ماں نے پانی مانگا، بیٹا پانی لے کے آؤ۔ جب پانی لے کے آئی ماں سو چکی تھی، ساری رات پانی لے کے کھڑے رہے۔ ماں تہجد کے وقت تھی، ماں نے کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ حضرت بایزید بسطامی فرماتی ہے ماں آپ نے پانی مانگا تھا، لینے گیا ہوں، واپس آیا ہوں، آپ سو چکی تھی، میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ رات کو کسی وقت میری ماں اٹھے، اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ مجھے آوازیں دے، میں یہاں ہی کھڑا ہو گیا ہوں۔ ماں نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار میرے بیٹے بایزید کے لیے اپنی معرفت کے دروازے کھول دے، اپنی محبت کے دروازے کھول دے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں نے بڑے چلے کاٹے، بڑی عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کی، میں جنگلوں میں بھی رہا، اللہ کی عزت کی قسم مجھے وہ مقام عبادہ سے نہیں ملا جو مقام اللہ نے ماں کی دعا سے عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت۔ جس کے والدین اس سے راضی ہو وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور جس کے والدین ناراض ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی نہ، ان کو جھڑکو بھی نہ۔ آج ہم والدین کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ابا جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ تو پرانے زمانے کی ہیں، آج کے زمانے میں ہم رہتے ہیں، آپ کو کیا پتہ۔ میں کہتا ہوں دوستوں سے زیادہ آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ آپ کے والدین ہیں۔ دوست آپ کو کوئی منصب ملا ہے، دوست رشتہ دار عزیز و اقارب اس منصب کو دیکھ کے حسد کرے گی، لیکن والدین اس منصب کو دیکھ کے دعائیں مانگے گی، پروردگار ہمارے بیٹے کو اور عروج عطا فرما۔ جب بچپنا ہوتا ہے تو بیٹے باپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ کیا لے کے آئے،
آپ جب مزدوری پہ جاتے ہیں تو چھوٹے بچے فون کرتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ تھکا ہوا یا نہیں تھکا ہوا، ان کو یہ بات کا کوئی غرض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فون کر کے ابا جان ہمارے لیے کوئی چیز خریدی ہے یا نہیں خریدی. بیٹیاں پوچھتی ہیں ابا جان ہمارے لیے گڑیا خریدی ہے یا نہیں خریدی، کھلونے خریدے یا نہیں خریدے. بیٹیاں یہ پوچھ رہی ہیں، بیٹے بھی پوچھ رہے ہیں ابا جان ہمارے لیے کوئی چیز خریدی ہے یا نہیں خریدی. لیکن اسی طرح جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی نظر اولاد پہ ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے ہمارے لیے کیا لے کے آئے. جس طرح بچپن میں ہماری نظر والدین پہ ہوتی ہے کہ ہمارا باپ ہمارے لیے کیا لے کے آیا ہے، اسی طرح ماں باپ جب بڑھاپے میں جاتے ہیں ان کی نظر اپنی اولاد پہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کیا لے کے آئی ہے. تو آج سے آپ اس بات کا عہد کریں کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کا ادب کریں. ایک اور نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کے حوالے سے. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، آپ ان کی بہت زیادہ خدمت کر دیں، بہت زیادہ خدمت بھی کر رہے ہیں، ان کو نان و نفقہ بھی دے رہے ہیں، ہر چیز میسر ہے ان کے لیے، ان کے کپڑوں کا بھی خیال ہے، بڑی خدمت کر رہے ہیں. لیکن جب وہی والدین تنہائی میں کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو وہ دوسرے اپنے دوستوں کو، اپنے سہیلیوں کو یہی کہتے ہیں